نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو، ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے ہم نے برابر ہو۔ ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے، ایک امیر کے لیے، اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں، اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے۔ ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے، تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، سارے تین ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو، کسی ایک فرد میں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو۔ اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون، اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک۔ اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے، میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ یہ 168 پیج کی ہے، انشاءاللہ تعالی 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، یاد رکھ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی پارٹی، خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے، ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے۔ ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے۔ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے،
یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے، خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایومیٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو۔ مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے۔ اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے، اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا۔ نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام، نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہماری آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے MNAs کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا۔ تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے۔ 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے۔ ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے MPAs ان کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے۔ اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں MPA سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا۔ یہ وہی پاکستان ہے جن کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی، ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان۔ اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے۔ اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی
پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے. ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں. اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے اسٹرکچر. ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنینشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں. ہم نے 5 سال کا پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے.